نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب کریمہ کا چوتھا سبق۔ در مدح کرم، دلا ہر کے بنہاد خان کرم، بشد نام دار جہان کرم۔ کرم نام دار جہانت کنت، کرم کام گار امانت کنت۔ ورائے کرم در جہاں کار نیست، وزی گرم تر ہیچ بازار نیست۔ کرم مایائے شادمانی بود، کرم حاصل زندگانی بود۔ دل عالم از کرم تازہ دار، جہاں را ز بخشش پر آواز دار۔ ہما وقت شو در کرم مستقیم، کہ ہست آفرین دے جاں کریم۔ در مدح کرم، در مطلب میں اور مدح مطلب تعریف، کرم کا مطلب ہے مہربانی۔ یہاں یاد رکھیے گا کہ کرم سے مراد صرف سخاوت نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو ترجمہ کرتے ہیں سخاوت کی تعریف میں، تو سخاوت آپ آگے دیکھیں، در صفت سخاوت، سخاوت کے بارے میں اگلا جو بیان ہے اس کے اندر آئے گا، اگلا جو باب ہے۔ یہ جو باب ہے یہ کرم کے بارے میں ہے، اور کرم سے مراد یہاں پر مہربانی ہے، یعنی دوسروں کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرنا، مہربانی والا اور شفقت والا برتاؤ کرنا، بخشش والا معاملہ کرنا، معاف کر دینا اور دے دینا۔ مطلب اس کا ایک جز سخاوت بھی ہے، اور سخاوت کے علاوہ بھی آپ کئی لحاظ سے، کئی طریقوں سے کرم کر سکتے ہیں، مہربانی اور احسان والا معاملہ کر سکتے ہیں۔ مہربانی کی تعریف میں، یعنی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے آئندہ جو 6 اشعار لکھے ہیں اس کے بعد، تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ 6 اشعار مہربانی کی، کرم کی تعریف میں ہیں۔ کرم کیا ہے، کرم کتنی اچھی چیز ہے، مہربانی کرنا کتنی بہترین صفت ہے، کتنی پیاری چیز ہے، اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ دلا ہر کے بنہاد خان کرم، بشد نام دار جہان کرم۔ اے دل، جو شخص بھلائی کا دسترخوان بچھاتا ہے، وہ بھلائی کی دنیا کا مشہور ہو جاتا ہے۔ اب ہر لفظ کے اعتبار سے دیکھ لیتے ہیں۔ دلا، اے دل، دل کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو الف ہے وہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ الف حرف ندا ہوتا ہے۔ کسی بھی لفظ کے آخر میں جب الف آ جاتا ہے تو پھر اس الف کا مطلب ہوتا ہے اے۔ تو اس کتاب کا نام ہے کریمہ، اے کریم، دلا اے دل۔ ہر کے اسم موصول ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جو شخص یا جس شخص نے۔ بن ہاد، یہ نہادن رکھنا سے فعل ماضی کا صیغہ ہے، اور اس کے شروع میں با زائدہ ہے، اور اس با کے بارے میں یہ اصول یاد رکھیں کہ اس کے بعد والا حرف جب اس پر پیش ہو تو اس با پر بھی پیش پڑتے ہیں، جیسے اگلے مصرے میں ہے بشد، تو شین پر پیش ہونے کی وجہ سے با پر بھی پیش ہے، اور جب اس با کے بعد والے حرف پر زبر یا زیر ہو تو اس با کے نیچے زیر پڑتے ہیں۔ میں اب تک یہ سمجھ رہا تھا کہ اس با پر زبر پڑتے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے شروع میں کریمہ ببخشائے پڑھا تھا، تو اس وقت مجھے یہ معلوم نہیں تھا، پھر میں نے مزید اس کی تحقیق کی، تو اب تک تو یہی بات سامنے آئی ہے کہ اس با کے نیچے زیر پڑیں گے۔ اور فارسی کی جو با عربی زبان کی با مکسورہ کے قائم مقام ہے، یعنی بائے جارہ، تو اس با کے بارے میں یاد رکھیں کہ اس پر ہمیشہ زبر آتا ہے، تو وہ با الگ ہے، اور ماضی پر امر کے صیغے پر یعنی افعال کے شروع میں جو با ہے وہ الگ ہے۔ تو اس با کا اصول یہ ہے کہ اس کے بعد اگر پیش ہو تو یہ پیش والی ہوگی، اور اس کے بعد اگر زبر ہو یا زیر ہو تو یہ زیر والی ہوگی۔ تو یہ ہے بنہاد، چونکہ نون کے نیچے زیر ہے تو با کے نیچے بھی ہم زیر پڑھیں گے۔ اب اس کو بنہاد کو میں نے بنہاد پڑھا، دلا ہر کے بنہاد خان کرم۔ تو یاد رکھیں کہ جسے وزن شعری کا معلوم نہیں ہوگا تو وہ اس کو یوں پڑھے گا، دلا ہر کے بنہاد خان کرم، اور کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، لیکن چونکہ ہم علم عروض سے بھی واقف ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ فعول 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 فعو کے وزن پر ہے، تو فعول کا وزن ہو گیا دلا ہر، اور پھر دوسرے فعول کی جگہ ہے کہ بنہا۔ تو اب یہ کہ بنہا میں اس کو بن پڑھیں گے تبھی یہ فعو کے او کی قائم مقام آئے گا۔ فعو میں جو او ہے اس کی جگہ پر آ رہا ہے بن،
تو یہ اگر اس کو ہم بنی پڑھیں گے تو یہ او کے متبادل، او کے متوازی نہیں بن سکے گا، اس وجہ سے ہم اس کو بن پڑھتے ہیں۔ اور اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ جہاں تین متحرک ایک ساتھ آ جائیں، جیسے بنی ہاتھ میں با بھی متحرک ہے، نون بھی متحرک ہے اور ہا بھی متحرک ہے، تو اس میں پھر اصول یہ ہے کہ درمیان متحرک کو ساکن کر دیتے ہیں اور اس کو تسکین اوسط کہتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو پڑھتے ہیں بن ہاد۔ خان کرم، اچھا بن ہاد جو ہے وہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، اس نے رکھا، یعنی اے دل جس شخص نے رکھا، اور میں نے اس کا ترجمہ کیا کہ جو شخص کرم کا، بھلائی کا دسترخوان بچھاتا ہے، رکھتا ہے، تو یعنی میں نے ترجمہ حال والا کیا، یا اس میں فعل مضارع والا، مستقبل والا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، اور ہے یہ ماضی کا صیغہ۔ تو اس میں یاد رکھیں کہ یہ جب شرط اور جزا بن کر جملہ شرطیہ کوئی جملہ بنتا ہے تو اس میں پھر ماضی اور مستقبل برابر ہو جاتا ہے۔ یعنی میں اگر یہ کہوں کہ جس نے یہ کام کیا میں نے اسے یہ دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ کام کرے گا میں اسے یہ دوں گا، جس نے یہ کام کیا میں اسے یہ دوں گا، جو یہ کام کرے گا میں اسے یہ دوں گا، جو یہ کام کرتا ہے میں اس کو یہ دیتا ہوں۔ تو یہ ماضی، مضارع، ماضی، حال اور مستقبل اس میں برابر ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اس کو ہر لحاظ سے ترجمہ کر سکتے ہیں، ہم اس کو چاہیں تو حال سے ترجمہ کریں، چاہے تو ماضی یا استقبال سے ترجمہ کر لیں۔ اے دل جو شخص کرم کا خوان بچھاتا ہے، اب آپ کہیں گے کہ نہادن کا تو مطلب تھا رکھنا، تو یہاں بچھانا کیسے ہو گیا؟ تو یہ محاورے کا فرق ہے۔ ہم جیسے نماز پڑھنا کہتے ہیں تو فارسی میں اس کو نماز کردن کہتے ہیں، نماز کرنا، تو نماز کی تو نہیں جاتی، نماز پڑھی جاتی ہے، تو یہ محاوراتی فرق ہوتا ہے۔ یہاں فارسی والے اس کو رکھنا سے تعبیر کرتے ہیں، مگر اردو میں ہم اس کو بچھانا سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو ویسے نہادن کا اصل ترجمہ ہے رکھنا۔ خان کہتے ہیں دسترخوان کو، اور کرم کہتے ہیں مہربانی کو۔ خان کرم، مہربانی کا دسترخوان۔ اب یہاں یہ یاد رکھیں کہ خان کرم پوری ترکیب بھی فارسی میں الگ سے استعمال ہوتی ہے، لنگر عام کو کہتے ہیں، جو ایک عام آپ نے دسترخوان بچھا دیا اور جو اس میں چاہے آ کے کھانا کھا لے اور جو چاہے آ کے بیٹھ جائے اور اس وہاں کھانے میں مستفید ہو سکے، تو اس کو خان کرم کہتے ہیں فارسی میں۔ اور خان نہادن پورا مرکب مصدر ہے فارسی کا، جس کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان بچھانا، یعنی دعوت کرنا۔ یعنی میں کچھ لوگوں کی اگر ضیافت کرتا ہوں تو میں کہوں گا من خان نہادم، میں نے دعوت کی لوگوں کی۔ یہ ہو گئے، یہ ایک یعنی خان نہادن ایک مرکب مصدر ہو گیا محاورے کا، اور ایک خان کرم مرکب ہے فارسی کا، مگر یہاں یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ یہاں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے دل جو شخص مہربانی کا دسترخوان بچھاتا ہے، یعنی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھلائی، احسان، مہربانی جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ مہربانی کریں، اور ایک یہ ہے کہ آپ مہربانی کا دسترخوان بچھا دیں۔ یہاں پر لنگر عام بھی مراد نہیں ہے، یہاں پر دسترخوان بچھا کر لوگوں کو کھانا کھلانا بھی مراد نہیں ہے، اور یہاں پر لوگوں کی دعوت کرنا بھی مراد نہیں، بلکہ یہاں پر صرف مہربانی کرنا مراد ہے، اور مہربانی کا بھی دسترخوان بچھانا، مہربانی کا لنگر عام مراد ہے۔ مہربانی کا لنگر عام کیا مطلب؟ کہ یعنی آپ کی مہربانی اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ گویا آپ کی مہربانی سے جو چاہے آ کر لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ آپ نے جس جگہ آپ ہیں، جس علاقے میں آپ ہیں، جس شہر میں آپ ہیں، یا آپ کوئی بڑے عہدے پر ہیں، بادشاہ ہیں، تو جس ملک میں آپ ہیں، آپ کی مہربانی کے دسترخوان پر کوئی بھی آ کر اس سے لطف اندوز ہو سکتا ہے، یہ مراد ہے۔ یہ بہت آگے کی انہوں نے صفت بیان کر دی کہ اے دل جو شخص مہربانی کا دسترخوان بچھا دیتا ہے، تو وہ مہربانی کی جو دنیا ہے، اب یہاں جہان کرم سے یہ دنیا مراد نہیں ہے، بلکہ وہ دنیا مراد ہے جس میں سب ایک دوسرے کے اوپر مہربانی کر رہے ہوں۔ ایک دنیا فرض کر لیں کہ جہاں سب ایک دوسرے پر مہربانی کر رہے ہیں، وہ ہے جہان کرم۔ تو مہربانی کا جو جہاں ہے، مہربانی کا جو عالم ہے، اس کے اندر وہ مشہور ہو جاتا ہے۔ یعنی اتنی آگے کی صفت اور اتنی آگے کی فضیلت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں کہ گویا اگر آپ مہربانی کے سفر پر روانہ ہوئے اور یہاں تک آپ پہنچ جاتے ہیں، تو گویا آپ نے مہربانی کی سب سے بڑی منزل طے کر لی۔ یہ ایک شاعرانہ اسلوب ہوتا ہے کہ آپ بات کو اتنا
مبالغے کے ایک اچھے مبالغہ جو مقبول بھی ہو، جو پسند بھی کیا جائے، جس میں بہت زیادہ مطلب جھوٹ نہ ہو اور بہت غلط بیانی نہ ہو، لیکن اس کے باوجود ایک مبالغہ ہو، اور مبالغے کے اندر آپ اتنا آگے بڑھیں کہ پھر کوئی اور آ کر اس سے آگے کی چیز آپ کو بیان نہ کر سکے. تو یہ معنوی اعتبار سے، تخیل کے اعتبار سے شعر کو یہ چیز بہت بلندی پر لے جاتی ہے. اے دل، اور اس سے پیچھے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے خطاب بنفس، اپنے نفس سے خطاب کیا تھا، اور اب اپنے دل سے مخاطب ہیں. یہ بہت بڑا سبق دے رہے ہیں کہ دیکھو جو اچھی چیزیں ہیں، جو اچھے اوصاف ہیں، ہم اس کی اگر دعوت دیتے ہیں، اس کی تبلیغ کرتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو آگے رکھیں، ہم اپنے آپ کو کہیں، اپنے آپ سے کہیں، اپنے آپ کو مخاطب کریں، اپنے نفس کو کوسیں اگر کوسنا ہے، اور ترغیب دینی ہے تو اپنے آپ کو دیں. اگر ہم دوسروں کو ترغیب دے بھی رہے ہیں تو اس میں بھی ہمارا مخاطب سب سے پہلے ہمارا دل ہونا چاہیے. تو اے دل، جو شخص مہربانی کا دسترخوان بچھا دیتا ہے، مہربانی کا لنگر عام کر دیتا ہے، تو وہ مہربانی کی دنیا کا مشہور ہو جاتا ہے. نامدار اس میں فاعل سمائی ہے، نام رکھنے والا، دار داشتن سے امر کا صیغہ ہے، اور نام اسم ہے، اسم اور امر مل کر اس میں فاعل سمائی بن گیا. نام رکھنے والا یعنی نامور اور مشہور. بشد کے بارے میں نے بتا دیا کہ اس کے شروع میں با ہے، اور یہ شدن ہونا سے ماضی کا صیغہ ہے. اے دل، جو شخص مہربانی کے دسترخوان بچھا دیتا ہے تو وہ مہربانی کی دنیا کا نامور انسان بن جاتا ہے، نامور شخصیت بن جاتا ہے. کرم نامدار جہانت کند، کرم کام گار امانت کند. کرم تجھے دنیا کا مشہور انسان بنا دے گا، کرم تجھے امان کا کامیاب بنا دے گا. یہ ہو گیا لفظی ترجمہ. اب دیکھ لیتے ہیں. کرم دونوں مصروں کے شروع میں کرم ہے، اور اس کے بعد نامدار کے وزن پر کامگار، جہانت کے وزن پر امانت، اور کنت تو ردیف ہو گئی. تو یہ ردیف سے پہلے جہانت اور امانت ایک قافیہ، اور کامگار اور نامگار کے اندر بھی گار اور دار الگ قافیہ، اور نام اور کام الگ قافیہ، اور کرم بھی آپس میں مل رہے ہیں. یہ ثناء و بدائے کی قبیل سے ہے کہ آپ ایک سے زیادہ قافیے رکھیں، اور اگر آپ نے پورا مصرع ہی قافیے سے بھر دیا تو یہ بہت آگے کی بات ہوتی ہے. مگر اس میں شرط یہ ہے کہ بات کے اندر تصنع محسوس نہ ہو، اور بہت زیادہ یہ محسوس نہ ہو کہ آپ اسی صنعت کو پیدا کرنے کے چکر میں لگے رہے اور معانی و مفاہیم کو آپ نے نظر انداز کر دیا. یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. یہاں ایک اشکال البتہ اس میں ہو سکتا ہے کہ دیکھو قوافی کے چکر میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی بات کو دو مرتبہ بیان کر دیا، کہ پہلے کہا بشد نامدار جہان کرم، کہ جو کرم کا دسترخوان بچھاتا ہے وہ کرم کی دنیا کا مشہور ہو جاتا ہے، اور اب دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ کرم نامدار جہانت کنت، کرم تجھے دنیا کا مشہور انسان بنا دے گا. تو یہ ایک بات کی تکرار ہو گئی، مگر ایسا نہیں ہے. اور یہ بہت زبردست بات ہے. یہ پڑھائی کے زمانے میں میرے دماغ میں اشکال پیدا ہوا تھا. اب آپ حضرات کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سجھایا ہے کہ ان دونوں میں فرق ہے. پہلے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کرم کا دسترخوان لنگر عام بچھا دیتا ہے تو وہ کرم کی دنیا کا یعنی جہان کرم مراد ہے، یہ دنیا مراد نہیں ہے. اور یہ جو آگے کا شعر ہے دوسرا، اس میں کرم نامدار جہانت کند، اس سے یہ دنیا مراد ہے. یعنی پہلے تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ جو احسان کی جو دنیا ہے، جہاں سب ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی والا اور بھلائی والا معاملہ کر رہے ہیں، وہاں آپ مشہور ہو جائیں گے. اور اب شیخ سعدی یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف وہاں مشہور نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کی شہرت وہاں سے نکل کر آپ کو پورے عالم میں مشہور کر دے گی. جہاں کوئی سخی ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی بھلائی کرنے والا ہے، کوئی برائی کرنے والا ہے، کوئی مہربانی کرنے والا ہے، کوئی مہربانی کرنے والا نہیں ہے، کوئی احسان جتانے والا ہے، کوئی احسان فراموش بھی ہے، یہاں سب ہیں. اس پوری دنیا میں کرم آپ کو مشہور کر دے گا. تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی کرم مشہور کر دے گا تو ہم مشہور ہو کر کیا کریں گے؟ یہ تو کوئی ایسی صفت نہیں کہ اس کے لیے ہم کرم کے پیچھے بھاگے اور اس کے لیے ہم کرم کرنا چاہیں. تو کہنے لگے کہ اس مشہور ہونے کا فائدہ صرف مشہور ہونا نہیں ہے، بلکہ کرم کامگار امانت کند. کرم تمہیں امن دلائے گا، تمام مصیبتوں سے، تمام تکلیفوں سے تمہیں نجات دلا دے گا. وہ کیسے؟ دیکھیں،
جب آدمی سب کے ساتھ اچھا کر رہا ہوتا ہے، برے کے ساتھ بھی اچھا کر رہا ہوتا ہے، اچھے کے ساتھ بھی اچھا کر رہا ہوتا ہے، تو اس سے سب خوش ہوتے ہیں، اور جس سے سب خوش ہوتے ہیں اس کی طرف فتنے کم بڑھتے ہیں۔ اس کے حاسدین ہوتے ہیں، مگر وہ حاسدین بھی اس کے کرم کے سائے کے تلے، سائے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور بے بس ہو جاتے ہیں۔ ان کی شیطانیاں، ان کی شرارتیں، ان کی سازشیں سب دم توڑ دیتی ہیں جب ان کو ہر بات کے جواب میں کرم اور مہربانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم اگر اس کے ساتھ برائی بھی کریں گے تو یہ آگے سے ہمارے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرے گا۔ تو یہی بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سل من قطعک واعف عن من ظلمک واعط من حرمک واحسن الی من اساء الیک، کہ جو توڑے اس سے جوڑو، اور جو ظلم کرے اس کو معاف کرو، اور جو نہ دے اس کو دو، اور جو برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرو۔ تو یہ بہت آگے کا درجہ ہوتا ہے۔ جب آپ کو یہ چیز مل جاتی ہے تو آپ کرم، کام گار امانت کنت، بھلائی اور مہربانی آپ کو ہر قسم کے شرور سے محفوظ کر دے گی۔ اب اس کو لفظوں سے سمجھا جا رہا، کام گار کیا چیز ہے؟ کام فارسی کا لفظ ہے، یہ اردو والا کام نہیں ہے۔ ایک کام اردو میں ہے اور ایک کام فارسی میں ہے۔ اردو میں جو کام ہے، جس کو ہم عربی میں فعل کہتے ہیں، عمل کہتے ہیں، اردو میں اس کو کام کہتے ہیں، اس کی جو فارسی ہے وہ ہے کار۔ کار کا مطلب ہوتا ہے کام، یعنی کام کرو تو میں کہوں گا کارکن، کام کرو کارکن۔ دیکھیں کارکن اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عملے کو کہتے ہیں عاملہ، عامل کی جمع ہے، عامل عربی کا لفظ ہے عمل کرنے والا، اور اس کے فارسی ہے کارکن، کام کرنے والا۔ تو جو اردو کا کام ہے اس کی فارسی ہے کار، اور جو فارسی کا کام ہے اس کی اردو ہے مقصد اور مطلب۔ تو مقصد کو جو پا جاتے ہیں اس کو کامیاب کہتے ہیں۔ کامیاب مقصد کو پانے والا، کام کو پانے والا نہیں۔ کامیاب کا مطلب اگر ہم کریں کام کو پانے والا، تو مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی اب تک بے روزگار بیٹھا ہوا تھا، اس کو کام مل گیا تو یہ کامیاب ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ اگر اس کو روزگار مل جائے، وہ روزگار شروع کر دے اور اس کی زندگی اچھی ہو جائے، بہتری کی طرف اس کا سفر ہو جائے، شروع ہو جائے اور اچھا خاصا سفر ہو جائے، تب جا کے ہم کہیں گے کہ یہ ایک کامیاب انسان ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے اپنا مقصد اور اپنی منزل کو پا لیا۔ کامیاب مقصد کو پانے والا، کامگار مقصد والا۔ گار یہ اس کا مطلب ہوتا ہے والا، یہ الفاظ کے ساتھ لگتا ہے اور ان کو اسم فاعل کے معنی میں بنا دیتا ہے۔ تو کامگار کا مطلب ہے کامیاب، یعنی کرم سے آپ کو مل جائے گا۔ کیا مل جائے گا؟ امانت۔ یہاں دیکھیں ایک غلط فہمی کا میں ازالہ کر دوں، بہت سے لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کرم کامگار امانت کنت، کرم آپ کو امانت کا کامیاب کر دیتا ہے۔ اب آپ کو تو ترجمہ کر دیا تا کا، تو پھر بچا امان۔ امان کا ترجمہ لوگ امانت کرتے ہیں۔ امانت اور چیز ہے، امان اور چیز ہے۔ امان کا مطلب ہوتا ہے امن پا جانا، یعنی مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، مشکلات سے امن پا جانا۔ تو کرم کامگار امانت کنت، کرم تم کو امان یعنی امن کا، مصیبتوں سے محفوظ رہنے کا کامیاب بنا دیتا ہے۔ اور اس کو بامحاورہ ترجمہ کریں گے کرم کی وجہ سے اور مہربانیوں کی وجہ سے آپ مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے۔ ورائے کرم در جہاں کار نیست، وزی گرم تر ہیچ بازار نیست۔ کرم کے سوا یعنی مہربانی کے سوا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے۔ یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اور آگے بڑھ کر کرم اور مہربانی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بھئی میں آپ کو اس کی فضیلتیں سنا رہا ہوں، فوائد بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، مگر یہ سن لو کہ اگر آپ فضیلت کے باوجود اس کی طرف نہیں آتے تو گویا آپ کوئی کام ہی نہیں کر رہے۔ تو کرم کے سوا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں کام کے لیے فارسی کا لفظ آ گیا کار۔ میں یہی بتا رہا تھا کہ جب اردو میں ہم جو کام بولتے ہیں اس کی فارسی ہے کار، اور اردو میں جو کار ہے اس کی فارسی پھر کار نہیں ہوتی، اردو کی پھر وہ کار ہے وہ انگریزی سے آئی ہے۔ ورائے کرم مہربانی کے سوا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے، وزی گرم تر، وزی کیا چیز ہے؟ واو الگ ہے، اس کا مطلب ہے اور زا از تھا اصل میں، جو پہلے بتا دیا کہ یہ الف گرا کر اس کو زا زیر زی کر دیتے ہیں، تو یہ اصل میں تھا و از، اور آگے تھا این اسم اشارہ، این اسم اشارہ کا الف گرایا، از کا الف گرایا اور اس کو بنایا وزی، اور اس سے زیادہ گرم تر کا مطلب ہوتا ہے زیادہ، گرم تر یعنی گرم کا مطلب ہے گرم تر کا مطلب ہے زیادہ گرم، یعنی کسی کی بنسبت زیادہ گرمی والا، اور گرم ترین کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ گرم۔
تو وزی گرم تر ہیچ بازار نیست، اور اس سے زیادہ گرم کوئی بازار نہیں ہے۔ ہیچ کا مطلب ہوتا ہے کوئی، کوئی کے لیے فارسی میں یا تو ہیچ لگاتے ہیں شروع میں یا لفظ کے آخر میں بڑی یہ لگا دیتے ہیں۔ اگر یوں کہہ دیتے بازار نیست تو بھی ٹھیک تھا، مگر وہ شاعر کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ وزن شعری کا خیال کرتے ہوئے، قافیے کو دیکھتے ہوئے الفاظ کا چناؤ کرتا ہے۔ تو ہیچ بازار، یہ ہیچ فارسی سے آیا ہے جو اردو میں پھر بے حقیقت کے معنی میں آتا ہے کہ یہ تو بالکل ہیچ ہے میرے آگے، یعنی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ ایک مزے کی بات ہوتا ہے، جب میں کہتا ہوں یہ میرے آگے ہیچ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے میں کہہ رہا ہوں یہ میرے آگے کچھ ہے، مگر اردو میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ میرے آگے کچھ نہیں ہے۔ تو یہ لفاظی سے لطف اندوز ہونے والی بات ہے۔ اور اس سے زیادہ یعنی کرم اور مہربانی سے زیادہ گرم کوئی بازار نہیں ہے۔ بازار کا گرم ہونے کا مطلب ہے بارونق جگہ، یعنی جس جگہ مہربانی ہو رہی ہے اس جگہ سے زیادہ بارونق جگہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ان 3 شعروں میں مہربانی کے بارے میں کیسی زبردست طریقے سے ترغیب دی ہے، فضیلت بتائی ہے۔ چوتھا شعر بھی دیکھ لیں، اور پھر اس کے بعد آگے کے 2 شعر ہیں ان میں نصیحت کر رہے ہیں۔ تو کرم مایہ شادمانی بود، کرم حاصل زندگانی بود۔ مہربانی خوشی کا سرمایہ ہوتی ہے، اور مہربانی زندگی کا خلاصہ ہوتی ہے، حاصل ہوتی ہے۔ بہت آسان شعر ہے۔ مایا سرمایہ کو کہتے ہیں، کسی بھی چیز کی جو اصل ہوتی ہے اور کسی بھی چیز کا جو سرمایہ ہوتا ہے اس کو مایا کہتے ہیں، اور سرمایہ بھی فارسی کا لفظ ہے، مایا بھی فارسی کا لفظ ہے۔ شادمانی کا مطلب ہے خوشی۔ کرم خوشی کا سرمایہ ہوتا ہے، کرم زندگی کا خلاصہ ہوتا ہے۔ حاصل خلاصے کو کہتے ہیں۔ زندگانی اور زندگی ایک ہی چیز ہے۔ دل عالم اسکرم تازہ دار، جہان راز بخشش پر آواز دار۔ ایک عالم کے دل کو کرم سے تازہ رکھ، تر و تازہ رکھ، یعنی جو پوری دنیا ہے اس کا اگر کوئی دل فرض کر لیا جائے کہ جس میں اس کی کیفیات کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہو، تو مہربانی اگر آپ کرتے رہو گے تو یہ دل خوش ہوگا، یہ دل خوش ہوگا تو ساری دنیا سرسبز و شاداب رہے گی، تر و تازہ رہے گی۔ اور دنیا کو بخشش سے پر آواز رکھیے، پر آواز رکھیے۔ جہان دنیا کو کہتے ہیں، را مطلب کو، زی بخشش، زی اس کا مخفف ہے، بخشش سے مراد بخش دینا بھی ہے، معاف کر دینا بھی ہے، اور بخشش عطا کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ اور یہ چونکہ بخشش کے اندر بھی مفہوم کے اندر عمومیت ہے تو یہ کرم کا متبادل ہے۔ کرم کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس کے اندر معاف کرنا بھی داخل ہے، اس کے اندر عطا کرنا بھی داخل ہے۔ بخشش بخشنے کو بھی کہتے ہیں، معاف کرنے کو بھی کہتے ہیں، اور کچھ بخشش ہم جو دیتے ہیں جس کو ہم بخشش کہتے ہیں اردو میں، یہ اس میں وہ بھی شامل ہے۔ تو یعنی مراد اس سے کرم ہے، کرم سے دنیا کو پر آواز رکھیے۔ پر آوازہ کا مطلب آواز بھی ہے اور شہرت بھی ہے، اور پر آوازہ کا مطلب آواز سے بھری ہوئی چیز، پر کہتے ہیں بھرا ہوا، تو پر آوازہ آواز سے بھری ہوئی چیز کو بھی کہتے ہیں، اور مشہور اور شہرت یافتہ کو بھی کہتے ہیں۔ تو اب اس مصرعے کا ایک مطلب تو یہ بنے گا کہ تم دنیا میں اتنا لوگوں پر احسان کرو، اتنا احسان کرو کہ دنیا میں ہر طرف احسان کی آواز گونجتی رہے، آواز سے، احسان کی آواز سے دنیا بھر جائے۔ اور دوسرا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اتنی بھلائی کرو، اتنی بھلائی کرو کہ بھلائی دنیا میں مشہور ہو جائے، یا پھر یہ دنیا بھلائی کے نام سے مشہور ہو جائے، پہچانی جانے لگے۔ جو آپ کی دنیا ہے، جتنا بھی آپ کا احاطہ ہے، آپ کا علاقہ ہے، آپ کا شہر ہے، آپ کا ملک ہے، آپ کا بر اعظم ہے، آپ کی دنیا ہے، آپ کی جیسے جیسے سطح بلند ہوتی جائے آپ کا کرم اس پوری سطح کو حاوی ہوتا چلا جائے، اور یہاں تک کہ جو آپ کی دنیا ہے وہ پوری کی پوری اس کرم کے نام سے، اس سخاوت کے نام سے، اس مہربانی کے نام سے پہچانی جانے لگی۔ ہما وقت شو در کرم مستقیم، تمام وقت تم مہربانی میں جمے رہو، کہ ہست آفرینندہ جاں کریم، کہ جان کو پیدا کرنے والا خود کریم ہے، وہ کرم کرنے والا ہے۔ ہما کہتے ہیں سب کو، اور ہما وقت کا مطلب ہے ہمیشہ، ہر وقت۔ اور شو شدن ہونا، شود سے امر کا صیغہ ہے، شو مطلب ہو، شو ہو، اور در حرف جر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے میں، کرم در کرم، کرم میں، مستقیم عربی کا لفظ ہے، استقامت سے
اس میں فاعل ہے، مستقیم یعنی استقامت والا یعنی جمع ہوا، کے بمانا کیوں کہ، ہست کا مطلب ہے، اور آفرینندہ آفریدن پیدا کرنا سے اس میں فاعل بنا، کیسے؟ امر کا صیغہ ہے آفرین تو پیدا کر، اور اس کے بعد ندا کا اضافہ کر کے آفرینندہ پیدا کرنے والا۔ آفرینندہ جاں مرکب اضافی ہے، مضاف کے آخر میں ہا ہونے کی وجہ سے اس ہا کے اوپر ہم نے حمزہ لگا دیا، تو اب یہ بنا آفرینندہ جاں، جاں کو یعنی روح کو پیدا کرنے والا، یعنی خالق عالم، ہمارا جو خالق و مالک ہے وہ خود کریم ہے، وہ خود کرم کرنے والا ہے، رب کریم ہے، اور اس کا ایک نام ہے کریم، اس کے اسی نام سے اس کو مخاطب کیا کریمہ اے کریم، اور چونکہ پہلے اس کتاب کے سب سے پہلے شعر میں اس کو مخاطب کیا تھا کریمہ کر کے، تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کا نام بھی اسی پر رکھا، اور اب کرم پر سب سے پہلے جب بات شروع کی تو حوالہ بھی یہ دیا کہ دیکھو آپ کا جو پیدا کرنے والا ہے اس کے اندر کی یہ صفت ہے، اور یہ مطلوب ہے شریعت کی نظر میں ہمارے لیے کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اس صفات سے، ان صفات سے اپنے آپ کو متصف کرنے کی کوشش کریں۔ وہ رحمان و رحیم ہے تو ہم اپنے اندر رحم پیدا کریں، اور وہ کریم ہے تو ہم اپنے اندر کرم پیدا کریں، وہ عادل ہے تو ہم اپنے اندر عدل پیدا کریں، وہ سمیع و بصیر ہے، ہم بھی اپنے اندر سماعت اور بصارت کے اعتبار سے محنت کریں، اچھی طریقے سے اپنے کانوں اور اپنے آنکھوں کو کھلا رکھیں، یعنی جو ہمارے خالق کی صفات ہیں ہم ان صفات سے اپنے آپ کو متصف کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اور اس کوشش کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کا ذکر ہے، نوافل کی کثرت ہے، نمازوں کا اہتمام ہے، اور فضیلت میں آتا ہے کہ جو نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے سنے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولے۔ تو ہم جب مسلسل اللہ اللہ کرتے رہیں گے، اللہ کے احکامات کو پورا کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے ہونے کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد سے دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد کو لوگوں پر واضح کرتے رہیں گے، اور ایک اللہ سے ہونے کو پوری دنیا کے سامنے بولتے رہیں گے، کلمہ لا الہ الا اللہ کو لوگوں کے سامنے جا جا کر اس کی تشہیر کرتے رہیں گے، اس کی تبلیغ کرتے رہیں گے، اور جو شریعت کی نظر میں ہمارے لیے مطلوب ہے ہم ہر وہ کام کرتے رہیں گے، تو یوں اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے اس سے ہم دھیرے دھیرے متصف ہوتے چلے جائیں گے۔ انہی میں سے ایک صفت کرم بھی ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس شان کریمی کے مقتضا کے مطابق اور ان اشعار کو، ان روحانی اور نورانی اشعار کو پڑھنے اور سمجھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی یہ صفت عطا کرے کہ ہم جس سے ملیں اس کے ساتھ کرم اور بھلائی والا معاملہ کریں، احسان والا معاملہ کریں، اور جو ہم پر ظلم کرے ہم اس کو معاف کریں، جو ہمیں نہ دے ہم اس کو دیں، جو ہمارے ساتھ قطع رحمی کرے ہم اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں، جو ہمارے ساتھ برا کرے ہم اس کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرنے والے بن جائیں۔ اب اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ۔